حکومت نے حدیبیہ پیپرز مل کیس کی دوبارہ انکوائری کا فیصلہ کیا ہے، اور ایک سوال پیدا ہو گیا کہ ایک کیس جس کو کہ اعلیٰ عدالتیں پہلے نپٹا چکی ہیں، وہ کیس دوبارہ کیسے کھل سکتا ہے؟ اور اس کیس میں جو مرکزی کردار ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، تو کیا حکومت کا اصل ٹارگٹ شہباز شریف ہیں؟ کیا حکومت شہباز شریف صاحب کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی ہے، اور ان کو بیرون ملک جانے کیوں نہیں دیا گیا؟ اور ایک اور سوال آج کل بڑا اہم ہے کہ شوگر سکینڈل کی بہت بھرپور قسم کی انکوائری ہوئی تھی، اس کا کیا مستقبل ہے؟ کیا اس سکینڈل کے کردار جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے اس نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا یا نہیں کر دیا؟ تو اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، جو وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب و داخلہ ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ ایک لیگل کویسچن بن گیا کہ حدیبیہ کیس جو ہے اس کو ہائی کورٹ نے بھی نپٹا دیا، سپریم کورٹ نے بھی نپٹا دیا، اب اس حکومت اس کو دوبارہ کھولنا چاہتی ہے، کیسے کھلے گا وہ دوبارہ؟ دیکھیں امیر صاحب، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ کوئی بھی کیس جس میں نیو فاؤنڈ ایویڈنس ہو، نیو فاؤنڈ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر کیس دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک لیگل تھیوریٹیکلی بات بتا رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اب ہم اس کیس کے اوپر اسپیسیفک آ جائیں تو اس کیس کے اندر جب بھی تھوڑی آپ نے شارٹ سنائی مریم صاحبہ کی کہ جتنا یہ کیس انویسٹیگیٹ ہوا ہے، ایکچولی یہ کیس کبھی ڈیٹیل سے نہ انویسٹیگیٹ ہوا اور نہ ہی یہ کیس کبھی پروسیکیوٹ ہوا۔ 2000 میں جب یہ ریفرنس فائل کیا گیا تھا تو اس کے فوراً بعد آپ کو یاد ہو کہ شہباز شریف صاحب اور پورا خاندان جدہ چلے گئے تھے اور وہ ایک ڈیل کے تحت چلے گئے۔ اس کے بعد یہ کیس وہیں سرد خانے میں رہا اور 2008 میں دوبارہ اس وقت کھلا جب شہباز شریف صاحب نے آ کے ریٹ پٹیشن فائل کی بند کرنے کے لیے۔ اس وقت وہ یہاں پہ آ کے حکومت میں آ چکے تھے، پارٹیاں ساری آ چکی تھی اور وہ پوری رجیم چینج ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کیس کے اندر یہی بات چلتی رہی، ٹائم لیپس ہو گیا ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر۔ شہباز شریف صاحب یا کوئی بھی خاندان کا فرد اس کیس میں کبھی چارج شیٹ نہیں ہوئے۔ ایک اس کے اندر ٹیکنیکل گراؤنڈ یہ بھی لی گئی تھی کہ ریفرنس ریٹرن کر دیا گیا چیئرمین کے سگنیچر اس کے اوپر، تو اس طرح کی بہت ساری ٹیکنیکل گراؤنڈز تھی۔ اچھا، اب یہاں پہ دو کوشچنز ہیں۔ ایک تو لیگل کوشچن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، آف کورس کورٹ اب جب بھی جائیں گے تو ان کے پاس ایک پورا ایک موقع ہوگا عدالت میں اس کو چیلنج کرنے کے لیے۔ ہمارا اور لیگل ٹیم کا یہ خیال ہے کہ یہ مختلف فیکٹرز کے اوپر کیس دوبارہ سے ری اوپن ہو سکتا ہے اور فریش انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے، پولیٹیکلی بھی میں سمجھتا ہوں، یہ جو حدیبیہ پیپر میل والا معاملہ ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب کا ایک اقبالی بیان بھی ہے اور ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی تھا، اب یہ اتنا بڑا دبا ہے، اس کو ایک دفعہ ٹرائل سے چلا کے آپ بری ذمہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایویڈنس پیش ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ اس میں آپ نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ ایویڈنس تو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، ایویڈنس تو ہمیشہ رہے گا، چاہے کسی کی حکومت ہو نہ ہو، تو ایویڈنس تو ہمیشہ رہے گا۔ اچھا، تو شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو بیرون ملک جانے سے روکنا اتنا ضروری کیوں تھا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جس طرح سے ایک میں سمجھتا ہوں چلاکی سے ایک آرڈر لے کے کورٹ سے جانے کی کوشش کر رہے تھے، اس میں ہمارا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کورٹ کو مس لیڈ کیا، پورے حقائق کورٹ کے سامنے نہیں رکھے گئے، کورٹ کو پراپر اسسٹنس نہیں ملی، اور اس لیے جو آرڈر ہوا وہ بلیک لسٹ کا ہوا، جبکہ یہ ایک پی این آئی ایل کی لسٹ ہوتی ہے اس کے اوپر تھے۔ یہ ذرا فرق بتا دینا، بلیک لسٹ اور پی این آئی ایل میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، دونوں لسٹوں میں فرق یہ ہے کہ ایک لسٹ پرپز اس کا ٹوٹلی جو ہے بلیک لسٹ کا وہ امیگریشن سے متعلقہ ہے، پاسپورٹ، وہ ڈی جی امیگریشن اور پاسپورٹ کے ان کو اس کو مرتب کرتے ہیں۔ دوسری لسٹ ہے پی این آئی ایل کی۔ پی این آئی ایل ہے پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ، یعنی کہ اس کسی بھی شخص کا نام جہاں پہ کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ اس کو ای سی ایل میں ڈلوانا چاہ رہا ہے لیکن ابھی اس کا جو پروسیس کمپلیٹ نہیں کیا، وہ اس کے لیے اس میں ڈلوا سکتا ہے، اس کی باقاعدہ ایس او پی بنی ہوئی ہیں۔ اب یہ ملٹیپل کیسز ان کے ہاں انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے۔ اب اگر ہمیں وہاں پہ نوٹس ہوتا، ہم عدالت کو باقاعدہ اسسٹ کرتے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ حمید صاحب میں سمجھتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ امپورٹنٹ یہ ہے، وہ جو تاثر ہے کہ شاید یہاں پہ جو ایک طاقتور شخص ہے یا بااثر شخص ہے وہ زور آور ہے اور وہ تمام سہولتیں حاصل کر سکتا ہے، جو کہ ایک آرڈینری سٹیزن سے الگ ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام عدالتوں میں جس طرح سے ان کے پاس حق حاصل ہے کہ یہ اپنا پورا موقف بیان کریں اور ہر عدالت میں ان کو پورا دفاع کا موقع ملنا چاہیے، ریاست کو بھی ملنا چاہیے کہ ہم اسسٹ کریں اور بتائیں کہ جی یہ اس میں مسئلہ ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے امیر صاحب،
یہ لندن جانا چاہتے تھے علاج کی غرض سے. اب لندن میں علاج کی غرض سے جانے کے لیے مجھے ایک بات بتا دیجیے, پاکستان ریڈ زون میں ہے. شہباز شریف صاحب ہماری اطلاع کے مطابق نہ برٹش نیشنل ہیں, نہ ہی کوئی آفیشل ہیں جو برطانیہ کے لیے کام کرتے ہیں. برطانیہ کے اپنے قانون کے مطابق اس وقت وہاں یہ داخل ہی نہیں ہو سکتے. تو ہم نے تو یہ بھی کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے کہ جی جس مقصد کے لیے آپ جانے دینا چاہ رہے ہیں یا کہتے ہیں یہ جانا چاہتے ہیں, وہ مقصد کی تکمیل تو ہو ہی نہیں سکتی. یعنی کہ وہ اپنی میڈیکل جو ٹریٹمنٹ یا ٹیسٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں سکتا. اور تیسرا اہم مدعا یہ ہے, جو ان کا بیل آرڈر آیا ہے اس میں 5 ججز میں ایک چیز پہ اتفاق رائے تھا کہ میڈیکل گراؤنڈز کوئی نہیں ہے بیل کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرمیشن مانگی گئی باہر جانے کی, بلیک لسٹ, سو کالڈ بلیک لسٹ جس میں یہ تھے نہیں, وہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر تھی. تو یہ بھی ایک تضاد تھا. اس کا فیصلہ ہونا بھی ضروری ہے. اگر دوبارہ معاملہ عدالت کے پاس جائے گا تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا جو کیس اس میں اسٹرانگ ہے اور ہم ان کو روک پائیں گے. نہیں, لیکن جو عدالت کا فیصلہ اس میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ انٹرسٹنگلی the NAB has categorically admitted before us that petitioner is not alleged to have received any kickbacks. میر صاحب بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا. یہ میں پچھلے 3 دن سے دیکھ رہا ہوں, کچھ جگہ میں نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے. دیکھیے ایک بڑا سمپل سی بات ہے کہ نیب کا ریفرنس جو ہے وہ 9A5 اور منی لانڈرنگ کا ریفرنس ہے. 9A5 سیکشن کے اندر کہیں یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ کک بیکس اور کمیشن کسی شخص کو دکھائیے. یہ پاکستان کے قانون میں 1947 سے پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 کا جو آفینس ہے اس میں سے آج تک ایسٹ بیانڈ نون سورس پبلک آفس ہولڈرز کے لیے آفینس ہے. اور اس میں قانون کی پریزمپشن ہے کہ اگر پبلک آفس ہولڈر اپنے اثاثوں کی کوئی جواب دہی نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے اس نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کی ہے, اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا ہے. یہ وہ ایک کیٹیگوریکل آفینس ہے جو آج تک قائم ہے پچھلے 70 سالوں سے, پاکستان کے باہر دیگر ممالک میں بھی ہے. تو یہ چیز بیل آرڈر کے اندر آنا میں یہ سمجھتا ہوں, اور جس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج شاید نیب کی ایک پریس ریلیز بھی آئی ہے کہ وہ اپیل میں جا رہے ہیں, تو یہ ایک اپیلیبل آرڈر ہے, یہ بیل آرڈر ہے. یہ کوئی ان کی مین کیس کے اندر گلٹ اور انوسنس